بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اس ولاگ کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب اشر نصر سے لیے جاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ کڑوے گلاب سلسلے کا۔ عنوان ہے موجودہ سیاسی کشمکش کے مضمرات اور ثمرات۔ اس سلسلے میں یہ آگاہ کرتا چلوں کہ مصنف نے یہ اس مضمون میں دیے گئے جو حالات ہیں وہ آج سے تقریباً کچھ 4-5 سال پہلے اپنی اس کتاب میں ان کا اظہار کیا تھا، اور آج ممکن ہے آج کے حالات ان سے ذرا مختلف ہوں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ موجودہ، جس کا عنوان ہے موجودہ سیاسی کشمکش کے مضمرات اور ثمرات۔ اسلام آباد میں مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینا تو قبل از وقت ہوگا، مگر اس تنازع سے پاکستان کی کمزور جمہوریت اور اس کے اداروں کا کھوکھلا پن ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ کسی سیانے کا یہ مقولہ بالکل درست ہے جس نے کہا تھا، پاکستان وہ یتیم بچہ ہے جو اپنی پیدائش کے فوراً بعد مردہ فروشوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور تاحال انہی کے قبضے میں ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے بہت سے دعوے کیے گئے ہیں جن کا مختصر جائزہ کچھ یوں بنتا ہے۔ پہلے حکومت کی بات کرتے ہیں کیونکہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ حکومت کے شخصی طرز حکمرانی پر بہت سے ناقدین پہلے ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ جس طرح سے نواز شریف بادشاہوں جیسا طرز عمل اختیار کیے ہوئے تھے، 10 دن سعودی عرب میں، 3 دن جاتی عمرہ میں اور 2 دن مری میں گزارتے ہوئے یوں محسوس ہوتا جیسے پاکستان ایک بالکل پرسکون اور خوشحال ملک ہے جسے کسی مسئلے کا سامنا ہی نہیں، اور جہاں حکمران محض انتظامی امور پر نظر رکھنے کے لیے ہیں۔ پھر اپنے ہی خاندان میں بائی حکومتی عہدوں کو بانٹنا اور کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے بٹ صاحب کے قریبی رشتہ دار ہونا، لاہوری ہونا اور بٹ ہونا ہی واحد میرٹ قرار پاتا ہے۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں جس سے 14 مہینے کے مختصر عرصے میں ہی گو نواز گو کے نعرے سنائی دینا شروع ہو گئے۔ کسی بھی جماعت کے لیے پہلے 2 سال سکون کے ہوتے ہیں، جس کے بعد اس کے خد و خال نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جس شفاقانہ اور بہیمانہ طریقے سے ماڈل ٹاؤن ثانیہ کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے جذبات بھی ابھرے اور حکومت کے خلاف بہت سے عناصر جن میں کوئی قدر مشترک نہیں تھی، وہ ایک چھتری کے نیچے جمع ہو گئے ہیں اور اب حکومت کو گرانے سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہیں۔ دوسری جانب عمران خان سے بہت سی غلطیاں زد ہوئی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ابھی تک 1992 والا کپتان سمجھ رہے ہیں، وہ جس نے 3 ابتدائی میچ ہارنے کے بعد کم بیک کیا اور ورلڈ بیک جیت کر وطن لے آئے۔ انہیں اس چیز کا احساس نہیں کہ سیاست ایک ایسی وادی پرخار ہے جس میں بہت ساری آبلہ پائی کے بعد کہیں منزل کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں بھٹو خاندان کی قبریں اور نواز شریف خاندان کی طویل جلا وطنی اور سختیاں جھیلنے سے ملتا ہے۔ خان صاحب کا طرز عمل اور سخن بہت آمرانہ ہے۔ ان سے 2-3 بلنڈر سرزد ہوئے۔ سب سے پہلے وہ اپنے بھاری بھرکم جلسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ 6 جون کو وہ لاہور سے اسلام آباد لانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ حالانکہ جلسہ 20-20 میچ ہوتا ہے اور دھرنا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے۔ جلسے میں لوگ 1.5-2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں
تفریح کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، جبکہ دھرنے کے لیے انہیں دفتر، گھر، کاروبار چھوڑ کر کھانے پینے کا سامان باندھ کر باقاعدہ کئی دنوں کے لیے بھوک، پیاس، لاٹھی چارج اور بعض اوقات گولی تک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے طاہر القادری ان سے بازی لے جانے میں کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے دھرنے کو زیادہ بہتر اور منظم انداز میں ترتیب دیا۔ چونکہ ان کے کارکنوں میں زیادہ تعداد ان کے مریدین پر مشتمل ہے، اس لیے وہ زیادہ منظم اور تعداد میں زیادہ دکھائی دی ہے۔ خان صاحب سے دوسری بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے دھرنے کے آغاز کو بہت زیادہ طوالت دے دی۔ 9 گھنٹے بلا مقصد لاہور میں گھومتے رہے اور پھر گوجرانوالا آئے تو ناشتے میں 5 گھنٹے ضائع کر دیے اور وہاں کے عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ جب بچے کچے کارکن اسلام آباد پہنچے تو نہ ان کے استقبال کے لیے کوئی موجود تھا اور نہ ان کے کھانے پینے اور بارش سے پناہ لینے کا کوئی سامان تھا۔ ان کے بڑے حمایتی شیخ رشید اور اسد عمر تقجا سیف اللہ نیازی تک ان کے لیے کوئی خاطر خواہ بندوبست نہیں کر سکے، جس کے باعث خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ان کے مختصر سے حامی یا تو مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے یا سیر سپاٹا کرنے مری چلے گئے۔ اس کے بعد چوں وقت گزرتا جا رہا ہے، خان صاحب کی مایوسی اور اعصابی تناؤ ان کے چہرے سے واضح دکھائی دینے لگا ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک ایک نان سٹاپ ناکام سیاسی حکمت عملی ثابت ہوئی اور ملک کے تمام کاروباری، معاشی اور معاشرتی طبقے نے اسے ایک زبان ہو کر مسترد کر دیا ہے۔ چونکہ سول نافرمانی کی تحریک غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف چلائی جاتی ہے اور اگر سول نافرمانی اور ٹیکس نہ دینے کی تحریک چلائی گئی تو پھر صوبہ خیبر پختونخوا جہاں ان کی حکومت ہے، اپنی حکومت ہے، ان کے لیے بجٹ کہاں سے آئے گا؟ خان صاحب کا تیسرا بلنڈر ریڈ زون میں داخل ہونا ہے۔ یہ غلطی آج سے کئی سال پہلے مسلم لیگ نواز کے کارکنوں نے سپریم کورٹ پر حملے کی صورت میں کی تھی، جس کی سزا انہیں آج تک دی جا رہی ہے اور انہیں گاہے بگاہے اس حوالے سے باتیں سنائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس مشترکہ آزادی اور انقلابی مارچ کے ذریعے کوئی پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو یہ محض اس کی خام خیالی اور معصومیت ہی ہو سکتی ہے۔ بنی گالہ اور جاتی امرہ کی اس جنگ میں اقتدار کسی بھی جانب نہیں بلکہ راول پنڈی کی جانب جاتا دکھائی دیتا ہے۔ اس سارے تجزیے کا ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی کمزور جمہوری حکومت اور ایک بار پھر وہ اپنے وجود کے لیے فوج کی جانب دیکھنا پڑ گیا ہے اور پاکستانی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ دھرنا یا متشدد کارروائی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کو راولپنڈی سے گرین سگنل نہ ملیں، جس کے بظاہر کوئی آثار دکھائی نہیں دیے، کیونکہ راولپنڈی والے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں تو قوم اور ملک کے لیے سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ یہ منظر ٹیلی ویژن پر بہت افسوسناک اور دلخراش لگتا ہے کہ 14 اگست کو فوج وزیر اعظم کو سلامی پیش کر رہی ہے اور اس کے سربراہ سلوٹ پیش کر رہے ہیں، جبکہ ان کے اپنے قبیلے یعنی سیاسی لیڈر ان کے خون کے پیاسے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سارے تجزیے میں حیرت انگیز طور پر تمام قوتیں اکٹھی نظر آتی ہیں جو روایتی طور پر مشرف کی حامی اور دوست تصور کی جاتی ہیں، خواہ ان میں چودھری برادران ہوں، شیخ رشید ہو، احمد رضا قصوری ہو یا طاہر القادری۔ پاکستانی جمہوریت کی کمزوری کا یہ منظر پوری دنیا اپنی ٹیلی ویژن اسکرینوں پر دیکھ رہی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے واحد اسلامی اور چھٹی عسکری طاقت کو شام، لیبیا، عراق اور مصر جیسی صورتحال میں مبتلا کرنے کے لیے بہت سی قوتیں متحرک ہو چکی ہیں کہ اس موقع پر اپنے سیاسی رہنماؤں کی کوتاہ اندیشی، کم ظرفی اور معاملہ فہمی کے فقدان کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستانی سیاست نے گزشتہ 40 سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہے،
سن 80 اور 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے تیسری قوت کی مدد سے مل کر تین مرتبہ دوبی پٹکا مارا، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ اس گناہ بے لذت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس سارے کھیل کا فائدہ ان غیر جمہوری قوتوں کو ہوتا ہے جو عوام کے سامنے جواب دہ نہیں، اور پھر 10-12 سال کی طویل جلا وطنی اور مارشل لاؤ کی بھیانک قبرستانوں جیسی خطرناک خاموشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں اس سارے تجزیے کا مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے بلوغت کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے حکومت کو کمزور دیکھ کر اس کو گرانے کی بجائے اپنا جمہوری کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور MQM جیسی طاقتیں جو روایتی طور پر ایک دوسرے کی سخت حریف ہیں کا کردار قابل تعریف ہے۔ مگر نواز شریف کی حکومت اگر اس شب خون سے بچ جاتی ہے تو اس کی کریڈیبلٹی کو بہت شدید دھچکا لگ چکا ہے، لہٰذا انہیں اپنا انداز حکمرانی بدلنا ہوگا اور ملک کی تمام اہم پوزیشنوں پر اپنے خوش آمدی اور گھر کے افراد بٹھانے کے بجائے خالصتاً قابلیت اور میرٹ پر فیصلے کرنے ہوں گے۔ خدا کی جانب سے نواز شریف حکومت کو ایک سنہری اور آخری موقع شاید اگر مل جائے تو اس نے نواز شریف حکومت کو بھرپور استفادہ اور سبق سیکھ لینا چاہیے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی سبق سیکھنے کو تیار نہیں۔ ناظرین سامعین محترم، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا موجودہ سیاسی کشمکش کے مضمرات اور ثمرات۔ جس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نشر سے لیا گیا ہے، جو انہوں نے سن 2017 میں پیش کیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز، میسیج، پروگرام ان تک باقاعدہ پہنچتے رہیں اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ ہو سکے تو دوستوں سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس معلوماتی ولاگ سے کچھ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب دوستوں کو، اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے اور آپ کے اپنے دوستوں اور اعزاء اقارب کو دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔